اچھا یونس بھائی، اس طرح میں نے نادر بھائی سے پوچھا، اسی طرح میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ آپ نے کوئی عروضی تجربہ کیا ہے یا اور پہلے یہ بتائیں کہ شاعری میں عروض ضروری ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہے کہ شاعری میں عروض تو ظاہری بات ہے، عروض ہے اس کی، سانچہ ہوگا تو کوئی شکل نکلے گی نا. تو شاعری تو سیدھی سیدھی شکل ہے نا. جیسے وہ ایک میرا شعر ہے کہ بانسری میں سانس پھونکی شکل دی آواز کو. تو جب ہم کسی چیز کو موسیقی میں بھی لے ہاں اور سارا دکھ ہواؤں کے حوالے کر دیا تو ہم شکل دیتے ہیں. موسیقی کے بارے میں جیسے ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ وہ ہوا میں گرا لگانے کا نام ہے، اسی طرح جو یہ ہم خیال کو گرا لگاتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑی لگ جاتی ہے اس کی شکل ہونی چاہیے. تو شکل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم کسی سانچے میں نہیں ڈالیں گے. تو مخصوص سانچہ ضروری ہے اس کے بغیر شکل. جہاں تک تجرباتی ہے تو وہ ہاں وہ الحمدللہ میں نے غزل میں بھی اسی وقت شروع کر دیا تھا جب میں نے زحاف پڑھے. تو زحاف کے مطابق میں کہیں نہ کہیں رد و بدل کرتا رہتا تھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے زبان سے کچھ ایسے مصرے نکل جاتے ہیں جو وزن میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ کس وزن میں آ رہے ہیں. تو بعض اوقات وہ اتنا رواں ہوتا ہے کہ ہم اس کو وہیں ریٹین کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے حضرت صدیق کے بارے میں اشعار سنائے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ غزلوں میں تو میں نے کیا تھا، لیکن جب میں نے منقبت کرنا شروع کی تو وہاں بھی ایک تجرباتی طور پہ ایک بحر کے اندر تھوڑی سی رد و بدل کی. تو اس میں اشعار سناتا ہوں میں. وہ مفاعل فعلات آگے پھر فعلات آگے پھر فعلات یعنی کہ مفاعل فعلات مفاعل فعل، تو اس کو تینوں کو اور فعلاتن کی پاور ہاں 3 پاور پہ اس کو. حالانکہ یہ دیکھیں کوئی عجیب سی شکل بن جاتی ہے لیکن اس کی روانی دیکھیے گا. صحیفہ ہائے پیمبر کا سمندر نہیں کھلتا، صحیفہ ہائے پیمبر کا سمندر نہیں کھلتا، بغیر عشق ابو بکر مقدر نہیں کھلتا، بغیر عشق ابو بکر مقدر نہیں کھلتا، جسے خدا کا نبی چاہے عطا کر دے مسلح، جسے خدا کا نبی چاہے عطا کر دے مسلح، بڑا ہی سادہ سا نکتہ ہے جو سب پر نہیں کھلتا، بڑا ہی سادہ سا نکتہ ہے جو سب پر نہیں کھلتا، بروز حشر یہ میزان پہ ہوگا تمہیں واضح، بروز حشر یہ میزان پہ ہوگا تمہیں واضح، بغیر حضرت صدیق یہ دفتر نہیں کھلتا. تو اس طرح کئی مناقب کے اندر میں نے تجربات کی ہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ اشعار ہیں، اس میں بھی اسی طرح بہر چینج کی ہے. تو یہ کرتا رہتا ہوں میں. ایک بڑی یونس بھائی ہم آپ سے غزل کے کچھ اشعار سننا چاہیں گے کیونکہ چھوٹی بہر پہ غزل سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک تاج یہ ہے کہ پردہ چشم سے ہٹا کے مجھے، پردہ چشم سے ہٹا کے مجھے، وہ پریشان ہے بھلا کے مجھے، وہ پریشان ہے بھلا کے مجھے. شعر دیکھیں کہ روشنی کو ترس گئے دونوں، روشنی کو ترس گئے دونوں، میں دیے کو دیا بجھا کے مجھے، روشنی کو ترس گئے دونوں، میں دیے کو دیا بجھا کے مجھے. ایک وحشت گزیدہ شاعر ہوں، ایک وحشت گزیدہ شاعر ہوں، کیا ملے گا گلے لگا کے مجھے، کیا ملے گا گلے لگا کے مجھے. شکر کرتا ہوں دوستوں نے میرے، شکر کرتا ہوں دوستوں نے میرے، آسماں چھو لیا گرا کے مجھے، آسماں چھو لیا گرا کے مجھے. وہ تھی بلے کی ماننے والی، وہ تھی بلے کی ماننے والی، چین آیا اسے نچا کے مجھے، وہ تھی بلے کی ماننے والی، چین آیا اسے بچا کے مجھے. میں تیرے کام کا نہیں ہوں دوست، میں تیرے کام کا نہیں ہوں دوست، کیا کرے گا بچا بچا کے مجھے، کیا بات ہے، کیا کرے گا بچا بچا کے مجھے. ایک ماں ہے کہ جس نے دنیا میں، ایک ماں ہے کہ جس نے دنیا میں منہ کے لقمے دیے چبا کے مجھے، منہ کے لقمے دیے چبا کے مجھے. مر نہ جاؤں خوشی سے میں تحسین، مر نہ جاؤں خوشی سے میں تحسین، اس نے دیکھا ہے پاس آ کے مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دوستوں کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ واپس آنے کی. والسلام.
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح